बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। जंग अजीम दोयम में जापान पर फतह की यादगारी तकरीब में चीन ने दुनिया को अपनी सफारती और दिफाई ताकत दिखा दी। चीन ने जंग अजीम दोयम में अपनी फतह और जापान को घुटने टेकने पर मजबूर करने की 80वीं सालगिरह पर बीजिंग में अपनी भरपूर ताकत का मुजाहरा किया। बीजिंग में सजी तकरीब में 26 ममालिक के रहनुमाओं ने शिरकत की। वाशिंगटन से ब्रसल्स तक खतरे की घंटियां बजा दी। सदर शी जिनपिंग की सजाई गई तकरीब पाकिस्तान की सफारती फतह और मोदी की तारीखी जिल्लत का नक्कारा भी थी, जिन्हें इस तकरीब में मदऊ ही नहीं किया गया था। बीजिंग के तियानमन परेड ग्राउंड का आलमी इज्तिमा सदर शी जिनपिंग का अमरीका और उसके यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ साथ भारत के लिए दो टोक और वाज़ेह पैगाम था। यह मनाजिर पाकिस्तान को सिफारती तौर पर तनहा करने का ख्वाब देखने वाले मोदी के लिए एक डरावना ख्वाब बन गए हैं। परेड के सबसे नुमाया मेहमान रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ थे। यह पहला मौका था जब सदर शी जिनपिंग, रूस के व्लादिमीर पुतिन और शुमाली कोरिया के किम जोंग उन एक साथ नजर आए। दोनों रहनुमाओं का शी जिनपिंग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना अमरीकी वर्ल्ड ऑर्डर के लिए एक चैलेंज और 21वीं सदी का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर करार दिया जा रहा है। मेहमानों के इस्तकबाल के मौके पर चीन के सदर शी की अहलिया खातून अव्वल पेंग भी मौजूद थी। ग्रुप फोटो में भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सफ़े अव्वल में मौजूद थे, जबकि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो 2 दिन पहले चीन में ही मौजूद थे, इसे सदर शी जिनपिंग ने तकरीब में शिरकत की दावत नहीं देकर इसको उसकी औकात याद दिलाई। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जब चीनी सदर ने इस्तकबाल किया तो उनके फौरी बाद सदर शी ने शुमाली कोरिया के सदर का खैर मकदम किया। जब आलमी रहनुमा परेड का मुआयना करने के लिए तियानमन रोस्टम की जानिब बढ़े तो सीढ़ियां चढ़ते हुए भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन के करीब करीब नजर आए। तकरीब के बाकायदा आगाज से पहले सदर शी जिनपिंग ने जंग अजीम दोयम में हिस्सा लेने वाले चीनी फौजियों से मुलाकात की। इस अहम मौके पर भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर शी जिनपिंग, सदर व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन के साथ साथ थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी चीनी हीरोज से मुसाफा किया, उनकी खिदमात को सराहा। इस अहम मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर शी जिनपिंग, सदर व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन के साथ मौजूदगी मोदी को इसकी औकात याद दिलाने के लिए काफ़ी है। तियानमन स्क्वायर के लिए दुआनमन गेट से दाखिल होने के मनाजिर भी मोदी की नींदें हराम करने के लिए काफ़ी हैं। मेहमानों में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। दोनों रहनुमाओं की इस तारीखी मौके पर मौजूदगी अमरीका, इसराइल और भारत के लिए पैगाम था कि चीन और रूस किसके साथ खड़े हैं। मुबस्सरीन इसे पाकिस्तान की बड़ी सफारती और दिफाई कामयाबी करार दे रहे हैं, जिसका क्रेडिट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जाता है, जिनकी डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली ने भारत को तनहा कर दिया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर क़यादत पाक फौज ने खित्ते में भारतीय प्रॉक्सीज को जिस तरह से एक्सपोज किया वो इंतहाई अहम है। तजियाकारों के मुताबिक ईरान इसराइल जंग में पाकिस्तान ने बगैर लड़े एक ऐसी फतह समेटी जिसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान ने ईरान में भारतीय और इसराइली प्रॉक्सीज के नेटवर्क को बेनकाब किया। इससे पहले ईरान और भारत काफ़ी करीब समझे जाते थे। फील्ड मार्शल की कामयाब हिकमत अमली से आज पाकिस्तान और ईरान में ताल्लुकात इंतहाई मिसाली हैं। तजियाकारों के मुताबिक इस स्ट्रेटेजिक कामयाबी का सहरा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सर जाता है, जिसका आगाज कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी से शुरू हुआ था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जेर कुमान मार्का हक की फतह ने खित्ते के डायनामिक्स तब्दील कर दिए हैं। पाकिस्तान आज खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर उभर रहा है। यह हैरान कुन है कि अमेरिका से लेकर रूस सब पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद को तरजीह दे रहे हैं, जबकि कोई भी मुल्क सरेंडर मोदी को मुंह लगाने और इस पर एतबार करने को तैयार नहीं है। आलमी मीडिया और तमाम बड़े थिंक टैंक इसे फील्ड मार्शल की करिश्माती शख्सियत और गैर मामूली दिफाई सफारती स्ट्रेटजी का नतीजा करार देते हैं, जिसका आगाज़ उन्होंने सदर ट्रंप को ओहदा संभालने के बाद एबे गेट खुदकुश हमले के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी और हवालगी की शक्ल में देकर किया, जबकि व्हाइट हाउस में हुए तारीखी लंच ने सदर ट्रंप को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गर्विदा बना दिया। परेड ग्राउंड में एक हैरान कुन चेहरा इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो का था, जो धूप के चश्मों और सुरमई सूट में सुर्ख कालीन पर पहुंचे। उन्होंने पहले कहा था कि वो मुल्क में जारी मज़ारों की वजह से परेड में शिरकत नहीं कर सकेंगे, लेकिन फिर इस तकरीब में उनका शरीक होना इंतहाई अहम है। कई वस्ती एशियाई ममालिक की भी नुमाइंदगी थी, जिनमें काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के रहनुमा शरीक थे। यूरोप से स्लोवाकिया के वज़ीर आज़म रॉबर्ट फेको और सर्बिया के सदर एलेक्सेंडर वोविच की मौजूदगी नेटो इत्तेहाद के लिए एक पैगाम था। कई दीगर रहनुमा अफ्रीका से लेकर कैरेबियन तक के इलाकों की नुमाइंदगी करते दिखाई दिए।
क्यूबा के सदर मैगुआयर डियाज कैनियल की मौजूदगी भी मानी खेज है। दिफाई माहिरीन परेड ग्राउंड में मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज़ो की मौजूदगी भी अहम करार दे रहे हैं। उनका मानना है कि मालदीव के सदर का परेड ग्राउंड में सदर शी जिनपिंग के साथ खड़े होना भारत और अमेरिका के लिए पैगाम है, जिसका मतलब है कि चीन बहरा हिंद में अब किसी की इजारादारी नहीं चलने देगा। इस वक्त दुनिया में गलबा हासिल करने के लिए जो खींचातानी जारी है, इसमें बहरा हिंद पर तसल्लुत हासिल करने की दौड़ मरकजी हैसियत इख्तियार कर चुकी है, जिसे नई ग्रेट गेम कहा जा रहा है। एल्फ्रेड थायर ने अपनी किताब में लिखा कि जो कोई भी बहरा हिंद पर कंट्रोल हासिल करेगा वही एशिया पर गालिब रहेगा और इसी सागर के पानी को पूरी दुनिया की मंजिल का फैसला करने की इजाजत होगी। 1968 में अमेरिका ने बहरा हिंद बरतानिया से लिया और डेगो गार्शिया में अड्डा बनाया। यूं इसके जहाज पूरे बहरा हिंद और बहेरा अरब में गश्त करने लगे। इस वक्त दुनिया का 50% कारोबार और 80% तवानाई की तिजारत इन्हीं पानियों के रास्ते हो रही है, जिसकी बदौलत बहरा हिंद एक बैनुल अक़वामी तिजारती शाहराह का रूप धार गई है। सोवियत यूनियन बिखरने के बाद अमेरिका दुनिया में तवानाई के वसाइल पर वाहिद निगहबान की हैसियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि इसकी बहरी फौज बहरा हिंद और बहरा अरब जैसे आबी खित्तों पर अपना राज कायम किए हुए थी। बहरा हिंद के तनाजुन में ग्रेट गेम के लिए काबिल जिक्र तौर पर दानिशमंदाना तर्ज अमल इख्तियार करने का एजाज पाकिस्तान को हासिल है। अमेरिका से बेगानगी इख्तियार किए बगैर इसने चीन से हाथ मिलाया, जिसका इजहार फील्ड मार्शल ने ब्रसल्स में ओवरसीज पाकिस्तानियों की एक तकरीब में किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान को चीन और अमेरिका से ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखने का तवील तजर्बा है। एक दोस्त के लिए दूसरे दोस्त को कुर्बान नहीं करेंगे। जश्न फतह की तकरीब में चीनी सदर शी जिनपिंग ने दुनिया को जंग या अमन में से किसी एक को चुनने का पैगाम दिया। सदर शी जिनपिंग ने तकरीब से खिताब में कहा कि इंसानियत को आज जंग या अमन में से किसी एक को चुनना है। चीनी अवाम अमन के लिए पुरअज़्म है। चीन की अवाम तारीख के दुरुस्त रुख पर खड़े हैं। उनकी तरक्की और खुशहाली को नहीं रोका जा सकता। चीनी सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा से तारीखी सानियात को दोबारा होने से रोकने की अपील भी की। सदर शी जिनपिंग ने अपना मुस्तकबिल का लाया अमल भी दुनिया के सामने रखा। चीनी सदर का पैगाम बड़ा वाज़ेह और दो टोक था, जिसके मुखातिब यकीनी तौर पर वाशिंगटन, ब्रसल्स और नई दिल्ली थे। सदर शी ने कहा कि ऐसा आलमी निज़ाम चाहते हैं जो इंसाफ और मसावात पर मबनी हो। हम जितने भी मजबूत हो जाएं, कभी तौसीह पसंदाना रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। चीनी सदर ने जंग अज़ीम दोइम में जापान के खिलाफ तारीखी फतह की तकरीब में अमेरिका को बिलवास्ता पैगाम भी दिया। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि तारीख ने साबित किया है कि चीनी कौम कभी किसी धौंस जमाने वाले से मरूब नहीं होती। इन्होंने दुनिया को खबरदार किया कि चीनी कौम की तरक्की और खुशहाली को नहीं रोका जा सकता। सदर शी जिनपिंग का पैगाम यकीनी तौर पर सदर ट्रंप तक पहुंच गया है, जिसका जवाब सदर ट्रंप ने तंज से भरपूर पैगाम की सूरत में दिया। सदर ट्रंप ने कहा कि चीन के सदर का प्यूटन और किम जोंग उन की मेज़बानी करना कोई चैलेंज नहीं। अमेरिका के खिलाफ साजिश करते हुए प्यूटन और किम जोंग को मेरी नेक ख्वाहिशात हैं। सदर ट्रंप ने सदर शी जिनपिंग से एक शिकवा भी किया। सदर ट्रंप ने सदर शी जिनपिंग से कहा कि दूसरी जंग अज़ीम में जापान के खिलाफ चीनी फतह का जश्न मनाते हुए बैरूनी हमला आवरों को शिकस्त देने में अमरीकी मदद का भी एतराफ़ करें। मुबस्सिरीन के मुताबिक सदर ट्रंप ने बज़ाहिर पैगाम दिया है कि इन्होंने चीन, रूस और शुमाली कोरिया की बढ़ती कुर्बत से कोई परेशानी नहीं, लेकिन हकीकत इसके बरखिलाफ है, जिसका इज़हार लॉन्ग वीकेंड तातीलात के दौरान सदर ट्रंप की भाग दौड़ से होता है, जिसमें उन्होंने हंगामी तौर पर अमेरिका के स्पेस कमांड के इंतहाई अहम निज़ाम को रियासत अलाबामा के शहर हेंटिसविल मुंतकिल करने का ऐलान किया, जहाँ से अमरीकी मिसाइलों और हथियारों को ले जाने और दुश्मन पर बरसाने में कम वक्त लगेगा। चंद रोज़ पहले तक सदर प्यूटन की सहर अंगेज शख्सियत के गुन गाने वाले सदर ट्रंप उनसे कुछ नाराज़ नजर आए, जिसकी एक वजह चीन में उनकी मौजूदगी करार दी जा रही है। सदर ट्रंप ने अमरीकी रेडियो से गुफ्तगू में सदर प्यूटन से नाराज़गी और मायूसी का इजहार किया। सदर ट्रंप ने कहा कि सदर प्यूटन से बहुत मायूस हुआ हूँ, यूक्रेन जंग में लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए कुछ करूंगा। दूसरी जानिब मोदी की रुसवाइयों का सिलसिला भी जारी है। सदर ट्रंप ने मोदी सरकार को वाज़ेह पैगाम दिया कि उनका भारत पर आए टैरिफ कम करने का कोई मंसूबा नहीं। माजी में भारत की तजारती पॉलिसियों की वजह से अमरीकी सनअतकारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अमरीकी टैरिफ के साथ साथ भारत के लिए नई मुश्किल भी खड़ी हो गई है। सऊदी और इराकी कंपनियों ने भारतीय रिफाइनरीज को तेल की फरोख्त रोक दी है। मीडिया रिपोर्ट्स है, उसके मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनी सोमो ने भारतीय रिफाइनरी कंपनी नायारा एनर्जी को खाम तेल की फरोख्त मुअत्तल कर दी है। ये फैसला यूरोपीय यूनियन की जुलाई में आयद करदा पाबंदियों की वजह से किया है, जिसका ताल्लुक रूस से तेल खरीदने से है। इसी पर बात कर लेते हैं, साबिक सफारतकार हैं आसिम खान दुरानी साहब। आसिम साहब, चीन में आज होने वाली परेड में एक तरफ चीन ने अपने दिफाई ताकत का मुजाहरा किया, वहीं इस तकरीब के जो विजुअल्स थे वो भी बड़े दिलचस्प थे और यूँ कहे कि थोड़े हैरानकुन भी थे।
صدر شی کے علاوہ تقریب کے جو محور تھے وہ روسی صدر پیوٹن تھے، شمالی کوریا کے کم جونگ ان تھے اور وزیر اعظم شہباز شریف تھے۔ آپ ان مناظر پر، ان ویڈیوز پر کیا کہیں گے؟ کیا امریکہ، یورپ اور بھارت کے لیے کوئی پیغام ہے؟ خیال میں اس کو پاکستان کا ایک یونیک ریلیشن شپ ہے، وہ آج کا نہیں ہے، ہمیشہ سے رہا ہے، اور اس میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے ایون کولڈ وار کے دوران بھی جب ہم امریکن کیمپ میں ہوتے تھے ہماری دوستی چین کے ساتھ مثالی تھی اور وہ کنٹینیو رہی، اور اس میں امریکن شکایت کے باوجود بھی ہم چائنا کے ساتھ تھے، تو لہٰذا اس میں وہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے تو کچھ نہیں ہے، لیکن جو ان کی نیشنل پریڈ ہے اس میں پوٹن اور کورین لیڈر کی شرکت، وہ جو میزبان ہیں وہ ان کا اپنا ساورن رائٹ ہے جس کو انوائٹ کرنا چاہیں، اور یہ اس بات کی بھی غمازی کرتا ہے کہ پاکستان کی شمولیت جو ہے وہ چین اور پاکستان کی جو لازوال دوستی ہے وہ اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ جی ٹھیک۔ اچھا اصل ایک طرف نریندر مودی صاحب روس اور امریکہ کے ساتھ اپنی قربتوں کے دعوے بھی کر رہے ہیں، لیکن ہارڈ ٹائم مل رہا ہے ان کو امریکہ کی طرف سے۔ 2 دن پہلے وہ چین میں بھی تھے، اس کے باوجود ایک بڑی تقریب تھی جس میں سب دوست وغیرہ موجود تھے، چیس کے پروگیٹو یہ چین کا ہی ہے، یہ کہیں نہ کہیں بھارت کی سفارتی لحاظ سے کوئی ناکامی تو ہے نا؟ ناکامی سے مراد کیا ہے کہ وہ شریک نہیں ہوئے پریڈ؟ کہیں نہ کہیں تنہائی تو ہے، وہ تمام ہمسائے چین کے بھی سارے تقریباً تمام نہیں، ہمسائے میرے موجود خیال تھے نا؟ میں وہ ہم سب کو پتہ ہے تعلقات چین اور بھارت کے جس طرح کے ہیں، تو اس میں یہ مودی صاحب جو ہے وہ جو جس طرح مسکرا رہے تھے یا ہنس رہے تھے، وہ بہرحال اس کے اندر ایک مصنوعی پن تو شامل تھا، کیونکہ وہ امریکہ کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ میرے پاس آپشنز موجود ہیں، لیکن آیا بھارت جو ہے اس بات کے لیے تیار ہے کہ وہ چین کے ساتھ اپنے اختلافات ختم کر کے یا کم کر کے جو ہے ایک آلٹرنیٹو اس کے پاس اویلیبل ہے تو وہ جا سکتا ہے، لیکن ابھی میرے خیال میں انڈیا کی طرف سے ابھی کلیئر سگنل نہیں ہے، صرف سگنل ہو رہا ہے امریکہ کی طرف، لیکن دل بہرحال ان کا امریکہ میں ہے، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کی کافی جو ہے کی وجہ سے ان کی کافی سکی ہوئی ہے، جنہیں وہ اپنا بڑا دوست سمجھتے تھے، وہ اب بہرحال اب اس طرح کی دوستی نہیں رہی، تو یہ ایک ایگوز کا بھی پرابلم آ گیا ہے مودی صاحب اور ٹرمپ صاحب کے درمیان۔ ٹھیک سر، میں اس موو کو بیلنس کیسے کروں؟ کیونکہ انڈیا کے اوپر ظاہری بات ہے سختی امریکہ کی طرف سے وہ روس کی قربت کی وجہ سے ہے نا، تو پاکستان کے وزیر اعظم بھی تو روس کے صدر کو یہ کہہ رہے ہیں انہی سائیڈ لائن کی میٹنگ میں کہ چاہے اس کے کہ آپ کے تعلقات انڈیا سے بہت بہتر ہے، پاکستان بھی بے مثالی تعلقات رکھنا چاہتا ہے، تو یہ سفارتی کامیابی، کیونکہ یہی موڈ آگے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی تو دیکھ رہے ہیں نا؟ دیکھیے، ہم نے جو تعلقات ہمارے امپروو ہوئے ہیں اس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اچانک وہ نمودار ہوئے ہیں، ہم تو اپنے اس میں جا رہے تھے اور ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ امریکہ کی طرف سے سرد موری کا مظاہرہ کیا گیا ان کے وڈرال کے بعد سے افغانستان سے، وہ بھی واضح تھا، لیکن پاکستان کی بہرحال ایک اہمیت موجود ہے، اور بہرحال پاکستان ایک نیوکلیر پاور بھی ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان نے اپنے جو ملٹری پراوس ہے اس کا مظاہرہ کیا مئی میں جب انڈیا نے مس ایڈونچر کی کوشش کی، تو وہ بھی واضح ہے، تو یہ تمام فیکٹرز ہیں جو پاکستان کے فیور میں جاتے ہیں، اور دنیا میں جو پاکستان کا موقف تھا پہلگام کے سلسلے میں اس کو سراہا گیا، اس کو مانا بھی گیا، انڈیا کا جو موقف تھا اس کو جو ہے وہ ماننے کو کوئی تیار نہیں تھا سوائے اسرائیل کے، تو یہ بعض ایسے حقائق ہیں جو خود سے سامنے آئے ہیں، اور اس کے لیے جو اہم ہمارے لیے جو بات تھی وہ یہ کہ ہم نے ٹرانسپیرنسی مینٹین رکھی، اور دوسرا یہ کہ ہم نے جو پہلگام کے سلسلے میں نیوٹرل انکوائری کی جو بات کی اس نے بھی دنیا۔ بہت شکریہ۔ پاکستان فرنٹ میں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جب سیلاب پنجاب کے دروازے پر دستک دے رہا تھا تو اس وقت مری میں نون لیگ کی بگ 3 میٹنگ ہوئی، جس میں مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف
وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اہم بیٹھک ہوئی جس میں ملک کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے اہم فیصلے ہوئے۔ ذرائع نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ بگ تھری کی میٹنگ میں سسٹم کا تسلسل برقرار رکھنے کا فیصلہ ہوا، جس پر اب وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ نے بھی تصدیق کر دی ہے۔ ایک انٹرویو میں رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ملک میں تسلسل کا فیصلہ ہو گیا ہے، جو مزید 5 یا 10 سال کے لیے ہوگا، لیکن جو بھی ہوگا آئین کے مطابق ہوگا۔ کچھ لوگوں کو اس پر شک تھا، لیکن ہمیں اس کا پہلے سے ہی علم تھا۔ مری میں ابھی بڑی ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی، نواز شریف صاحب تھے، میاں شہباز شریف صاحب تھے، مریم بی بی تھیں، 2 اور بہت اہم شخصیات تھیں۔ وہاں سنا تسلسل کا فیصلہ ہو گیا۔ 5 سال 10 سال یہ کوئی بات ہوئی؟ چلے وہ تو آئین کے مطابق ہی ہوگا نا، لیکن ہو گیا ہے فیصلہ۔ آپ کو ہی شک شبہ تھا، ہمیں تو اس کے اوپر پہلے بھی کوئی ہمیں جب ایسا کوئی۔ رانا صاحب بہت شکریہ، ہمیشہ کی طرح۔ رانا ثناء اللہ یہ بات کرتے ہوئے شاید یہ بھول گئے کہ ماضی میں پی ٹی آئی کے رہنما بھی ایسی ہی باتیں کرتے تھے، لیکن گیم اور منظر پلٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ اس پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ سیاست میں سامان زیادہ سے زیادہ 5 سال کا ہوتا ہے۔ الیکشن سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کی جماعت کے کچھ رہنما دعویٰ کرتے تھے کہ ساڈی گل ہو گئی ہے، لیکن عوام مانے نہ سسٹم کے رکھوالے۔ اس لیے کسی سیاسی جماعت یا اس کے بڑوں کو ایسے کسی فیصلے سے گریز کرنا چاہیے جسے عوام میں پذیرائی نہ مل سکے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تسلسل کی باتیں کرنے والے رانا ثناء اللہ، ان کے لیڈر کل پھر مجھے کیوں نکالا کی گردان کرتے نظر آئیں۔ رانا ثناء اللہ نے صدارتی نظام کے حوالے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بیان کو بے وقت کی راگنی قرار دیا۔ رانا ثناء اللہ کے مطابق ان کا ذاتی خیال ہے کہ ملک میں صدارتی نظام کی گنجائش نہیں ہے۔ پاکستان کے لیے پارلیمانی جمہوری نظام ہی بہتر ہے۔ جو سسٹم موجود ہے 4 اکائیاں ہیں، اسی طرح آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان بھی موجود ہیں۔ صدارتی نظام کے لیے صوبوں کو وہ آزادی بھی ہونی چاہیے جو امریکہ میں ہے۔ ایک طرف سسٹم کے تسلسل کی باتیں ہو رہی ہیں تو وہیں دوسری جانب وفاقی حکومت کے 2 اہم وزراء آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ اپوزیشن پر طنز کے نشتر چلانے والے وزیر ریلوے حنیف عباسی نے قومی اسمبلی میں وزیر دفاع خواجہ آصف کو ہی تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ جس وقت حنیف عباسی خواجہ آصف پر برس رہے تھے، حد تو یہ ہے کہ اس وقت نون لیگ سے کوئی رکن اسمبلی اپنے وزیر دفاع کے دفاع میں سامنے نہیں آیا۔ خواجہ آصف کا روایتی طور پر نواز شریف کیمپ سے تعلق تو ہے، تو حنیف عباسی کو شہباز شریف کا قریبی ساتھی بھی سمجھا جاتا ہے۔ 1 ستمبر کو خواجہ آصف نے سیلاب کی تباہ کاریوں پر قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے سیلاب کی تباہی اور اربن فلڈنگ کا ذمہ دار تجاوزات اور بیوروکریسی کو قرار دیا تھا، اور کہا تھا کہ یہ سیلاب قدرتی آفت نہیں، انسان کے اپنے ہاتھ سے بنائی آفت ہے۔ اس سے پہلے بھی خواجہ آصف سسٹم کے حوالے سے کئی بار تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں۔ کبھی وہ ملک میں جاری نظام کو ہائیبرڈ تو کبھی ہائیبرڈ پلس قرار دیتے نظر آئے۔ کبھی انہوں نے ایوان میں بیٹھے اپنے اراکین پر کریڈیبلٹی پر بھی سوال اٹھایا۔ وزیر دفاع کی انہی باتوں سے تنگ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے قومی اسمبلی میں اپنی ہی جماعت کے سینئر رہنما خواجہ آصف کا نام لیے بغیر ان پر تنقیدی ٹرین چڑھائی۔ حنیف عباسی نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں شوق ہوتا ہے کہ کبھی بیوروکریسی کو گالی دیتے ہیں، کبھی سیاستدان کو، کبھی اپنے نظام کو ہائیبرڈ کہتے ہیں۔ اگر یہی کہنا ہے تو ہمیں حکومت سے اٹھ کر اپوزیشن میں چلے جانا چاہیے۔ دریاؤں کی اپنی جورسڈکشن تھی جو اللہ کی طرف سے، نیچر کی طرف سے جو ہے اسائن ہوئی تھی ان کو، اس میں انسانوں نے جو ہے انٹرفیئر کیا ہوا تھا، قبضہ گروپ بنا ہوا تھا۔ تمام تر دریا جو تھے ان کے دھارے کے اندر، اس میں انسانوں نے جو ہے انٹرفیئر کیا ہوا تھا۔ یہ ہر دفعہ آتا ہے، ہم کہتے ہیں جی بلینز کا نقصان ہو گیا ہے، ہمارے اعمال جو ہیں ان کو ٹھیک نہیں کرتے۔ اگر فوجی حکمرانوں نے 2 ڈیم بنا لیے تو اب اگر جن ڈیموں کی آپ بات کر رہے ہیں ان کو 12-15 سال لگیں گے بنتے ہوئے۔ اس ڈیموں کا انتظار کرتے ہوئے بنائیں، سینکڑوں درجنوں چھوٹے ڈیم بنائیں جو 2 سال میں یا 2 سال کے اندر یا 3 سال کے اندر جو ہے مکمل ہو جائیں۔ اس ایوان میں کھڑے ہو کے اسی بیوروکریسی کو جس سے آپ سارا دن کام لیتے ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، اس ایوان کے اندر سارے اچھے نہیں ہیں لیکن بروں کی تعداد کم ہوگی۔ 40 سال کا نظام گندا ہے بھئی، 40 سال تک آپ اس نظام کا حصہ رہے ہیں، آج بھی اسی نظام کا حصہ ہیں، اسی کو گالیاں دے رہے ہیں۔ میں نے وہ پولیٹیشین دیکھا اس نے حکومت کے ساتھ نہیں چل سکتا، اسے وزارت سے ریزائن کر دیا، رہا حکومت میں، اپوزیشن میں جا کے نہیں بیٹھا کہ پاکستان کی اکانومی ہو یا پاکستان کا دفاع ہو۔ آج الحمدللہ مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں مقدس ایوان ہے۔ اس سٹرگل کو جو دن رات وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے ہوتی ہے یا وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے ہوتی ہے، اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، صرف اپنے وائرل ہونے، اپنے آدھا کلو گوشت کی خاطر پوری بھینس ذبح کرنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے۔
ذرائع کے مطابق حنیف عباسی کی خواجہ آصف پر یہ تنقید ان کی ذاتی رائے نہیں ہے، پس پردہ بہت کچھ چل رہا ہے۔ جو کہا جا رہا ہے کہ سب ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ سسٹم کے تسلسل کی بجائے سسٹم کے ڈی ریل ہونے کے خدشات کا بھی اظہار کیا جاتا ہے۔ حکومتی حلقے ایسی کسی بھی بات کو رد کرتے ہیں، لیکن سیاست میں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا۔ دوسری جانب تحریک انصاف اپنے آپ کو خود ہی پارلیمانی سیاست سے مائنس کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ پہلے تحریک انصاف نے 9 مئی کے بعد خالی ہونے والی نشستوں پر ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا، پھر قائمہ کمیٹیوں کی رکنیت سے استعفے دیے۔ اب تک تحریک انصاف کے 47 اراکین اسمبلی قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دے چکے ہیں۔ بات یہی نہیں رکی، اب تحریک انصاف کے رہنماؤں نے قومی اسمبلی کے اجلاس کا بھی بائیکاٹ کر دیا ہے۔ سیاسی پنڈت اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگلے مرحلے میں تحریک انصاف اسمبلیوں سے استعفیٰ بھی دے سکتی ہے، اور اگر ایسا ہوا تو یہ سیاسی خودکشی کے مترادف ہوگا۔ سیاسی منظرنامے پر بدلتی صورتحال سے کئی سوالات پیدا ہو رہے ہیں۔ حکومتی رہنما سسٹم کے تسلسل کی باتیں کرتے تو وہیں پی ٹی آئی سسٹم کو ڈیریل کرنے پر تلی نظر آتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر سسٹم سے اپوزیشن یعنی تحریک انصاف ہی مائنس ہو گئی تو اس سسٹم کی کیا کریڈیبلٹی رہ جائے گی؟ سسٹم کو لے کر چلنا حکومت کی ذمہ داری اور مجبوری ہوتا ہے۔ دھونس اور دھمکیوں سے سسٹم نہیں چلایا جا سکتا۔ رانا ثناء اللہ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر ہیں، انہیں چاہیے کہ وزیر اعظم اور اپنی جماعت کو غیر سیاسی مشورے نہ دیں۔ مشورہ دینا ہی ہے تو یہ مشورہ دیں کہ پی ٹی آئی کو سسٹم کے نکلنے سے روکنے کے لیے قدم بڑھائیں کیونکہ سفارتی اور معاشی محاذ پر ملنے والی کامیابیاں سیاسی محاذ پر ناکامی سے زمیں بوس ہو جائیں گی۔ ایسا ہوا تو خطرہ ہے کہ کہیں سسٹم ہی نہ لپیٹ دیا جائے۔ اس پر بات کر لیتے ہیں سینئر رہنما مسلم لیگ نون وفاقی وزیر ہیں امیر مقام صاحب۔ امیر مقام صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کے تسلسل کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور دوسری جانب تحریک انصاف سسٹم سے نکلنے پہ تلی ہوئی ہے۔ کیا نون لیگ نے اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لیا ہے؟ کیونکہ ماضی میں پی ٹی آئی ایسے دعوے کرتی رہی ہے کہ جو کچھ ہوا سب کے سامنے ہے۔ کیا حکومت کے وزیر یا مشیر کو ایسا دعویٰ کرنا چاہیے؟ نہیں، مطلب ہے کہ سسٹم کی تسلسل تو اٹ مینس کہ وہ تو چلتا رہے، اور یہ موجودہ سسٹم میں ہمیں مینڈیٹ بھی حاصل ہے، اور ابھی ہم اور الائز مل کے 2/3 میجارٹی بھی حاصل ہے۔ تو رانا صاحب کا مطلب تو اس بات کا یہ ہے کہ یہ سے پی ٹی آئی والے نکلتے اندر آتے باہر آتے استعفے دیتے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا ہے۔ تو دوبارہ اگر اس طرح بات ہو تو ہم الیکشن کرائیں گے، ضمنی الیکشن کرائیں گے ان کی نشستوں پر۔ اس کی سسٹم کی یہ فیصلہ ہوگا یہ کہتا کہ اس کے ساتھ جو مطلوبہ تعداد ہے ممبران کی وہ ہمارے ساتھ ہے اور پورا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ سسٹم جاری رہے گا۔ اس کا مقصد یہ ہے، اور یہ آپ کے ساتھ فیکس اینڈ فگر سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ ٹھیک ہے، مگر رانا ثناء اللہ صاحب کا اشارہ مری کی میٹنگ کا ہے، اور 2 بڑے بھی اس پہ موجود تھے، بڑے میاں صاحب، چھوٹے میاں صاحب، مریم نواز صاحبہ، اور وہ کہہ رہے ہیں سسٹم سے مراد ایسا لگا جیسے وہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن سے متعلق کہہ رہے ہیں کہ یہ کنٹینیوٹی رہے گی۔ یہ فیصلہ ہوا مری میں۔ یہ مطلب ہے کہ یہ اور بات ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں، مری کی میٹنگ میں بھی موجود تھا اس طرح کی، اور جو رانا صاحب کی بات ہے کنٹینیوٹی کا، تو یہ تو ویسے اگر آپ ہم سے انڈیویجولی ہماری کوئی اس طرح بات نہیں ہوئی، مگر یہ بات اگر مجھ سے بھی آپ انڈیویجولی پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ان حالات میں اگر اس کو اور جو موجودہ آرمی چیف ہے اس کو درمیان سے نکالا جائے تو کس طرح جتنے اچیومنٹس ہو، جتنی کامیابی ہے اور سب کچھ ہو چکی ہے، وہ تو ایک عام آدمی سے پوچھے وہ بھی آپ کو یہ بات کرے گا کہ یہ سسٹم جاری رہنا چاہیے، اور جو محنت ہوئی ہے، جو تسلسل ہے کامیابی ان کی، وہ دفاعی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے اس کی کنٹینیوٹی ہونی چاہیے۔ تو یہ تو اگر آپ کسی بھی پوچھے راستے میں تو بھی آپ کو یہ بات کرے گا۔ دوسری بات آپ نے جو دوسرے سسٹم کی بات کی تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ مطلوبہ ممبران کی تعداد ہے، میجارٹی ہم اور اتحادی مل کر وہ ہمیں حاصل ہے، تو پی ٹی آئی والے اندر آتے باہر آتے، ان کی اپنی شوق ہے، اس کو پورا کرے۔ اچھا امیر مقام صاحب، ایک اور سوال کا جواب دے دیں، تھوڑی تشنی کی ہے۔ خواجہ آصف صاحب سسٹم پر تنقید کر رہے ہیں، بیوروکریسی پہ تنقید کر رہے ہیں، وزیر ریلوے حنیف عباسی انہی پر چڑھ دوڑے ہیں۔ پس پردہ کیا چل رہا ہے؟ کیا ایک وزیر کا دوسرے وزیر پر اس طرح تنقید کرنا مناسب ہے، یا اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جاؤ؟ اور دونوں بہت سینئر ہیں سر۔ نہیں، مطلب ہے کہ میں ہر ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔
मगर इंडिविजुअली हर एक बंदे की अपनी एक राय होती है, अपना एक सोच होता है, अपना एक फिक्र होता है, और वो उसका इजहार कर सकते हैं जो उन्होंने इजहार किए। तो वो तो सारे हम इस सिस्टम का हिस्सा है, उसके अंदर मौजूद है। ये अगर बात पूछना चाहते हैं तो ये भी अगर किसी की रिजर्वेशन या उसकी लाइन सीधा करना या कोई तजावीज़ हो तो आपस में बैठकर बातचीत हो सकती है, क्योंकि इससे कोई पार्टी पॉलिसी और कोई सरबरी चीज नहीं बनानी चाहिए। आखिर में जो भी बात आती है और जो फैसला होता है हमारा कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब करते हैं और हम सारे उसके साथ खड़े होते हैं। किसी का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, किसी का दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है। यानी आप ये कहते हैं कि सब अच्छा ही चल रहा है, इतना सीरियस इशू नहीं बनाना चाहिए। ऐसा जिस तरह कोई सीरियस इशू नहीं है। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया अमीर मकान। बात कर रहे थे हम मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ दे रहे थे, स्पेशली राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट के हवाले से। सियाक़ व सबाक़ पे अगर बात की जाए तो वो कहते हैं कि कोई आम आदमी भी ये कहेगा कि सिस्टम में जनरल आसिम मुनीर साहब की कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी स्टेक होल्डर इस पूरे सिस्टम में, और शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ हैं। शैला रज़ा साहिबा, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि सिस्टम के तसलसल का फ़ैसला हो गया मरी में, और पीपल्स पार्टी सारी बात है मेन स्टेक होल्डर है। तो आपके साथ भी कोई इस तरह की कोई बात डिस्कस हुई है, ये तसलसल वाली, एक्सटेंशंस वाली? और अब तो तसलसल है, अब तो लफ्ज़ एक्सटेंशन इस्तेमाल नहीं होता। मैं ये समझती हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म का ये प्रोग्रेटिव है, उनका डिस्क्रिशन हासिल है उन्हें कि वो जो हैं ये एक्सटेंशन कह दें या इसको तसलसल कह दें कि वो दे सकते हैं, तो उसमें उन्हें किसी और पार्टी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही मेरी नॉलेज में है कि ऐसा हुआ। मे भी कि वो राना सनाउल्लाह साहब ये समझ रहे हों कि ज़ाहिर है कि फ़ील्ड मार्शल के दौर में एक हमें तारीख़ी फ़तह हासिल हुई है, और पाकिस्तान जो है उसके ख़ारजी सतह पर भी एक नई जहद का आगाज़ हुआ है, और तो वो नून लीग के अंदर ये सोच हो कि इनको एक और चांस दिया जाए, तो ये नून लीग जो भी प्राइम मिनिस्टर है ये उसका राइट है, इसके लिए उसे किसी दूसरी पार्टी से ज़रूरत नहीं है। और मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनकी कोई बात हुई है या नहीं हुई है। अच्छा, ठीक है। वैसे हक तो बनता है ना इस मौके पर, आसिफ अली जरदारी साहब इस सारे सिस्टम को चलाने में बहुत बड़ा उनका किरदार है, उनसे कहीं ना कहीं जिक्र वगैरह तो हो गया होगा, बातचीत तो हुई होगी, कुछ ना कोई नोडिंग तो ली होगी ना सर? अब देखिए, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन ये है कि वो बगैर जिक्र किए अपने राइट को जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं वज़ीर आज़म। अच्छा, थोड़ी सी और मैं ज़रा एक पॉलिटिकल अप्रोच जानना चाहता हूँ। माजी में ना मुस्लिम लीग नून इस तरह की तमाम एक्सटेंशंस पर माजरत भी कर चुकी है, क्योंकि वो तमाम उल्टी पड़ गई तदबीरों वाला हिसाब हुआ। तो आप समझते हैं कि इस बार इतना रास्त इकदाम है ये कि इस बार माजरत ख्वाह नहीं होंगी, यानी अपने किए पे या अपने किए गए फैसले पर नादिम नहीं होगी मुस्लिम लीग नून इन फ्यूचर? देखिए, जो माजी में किरदार रहे हैं जिनको एक्सटेंशन दी गई, मैं कैसे कह सकती हूँ कि अगर अब भी ये तसलसल बरकरार रहा तो उनका तसलसल बरकरार रखने का इरादा होगा, तो फिर तौबा करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। शैला रज़ा साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान फ्रंट में इस ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। सियासत और सैलाब की गहमा गहमी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 सीनियर जजेस के खतूत ने अदालती महाज पर बड़ी हलचल पैदा कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और सीनियर जजेस में जारी कशमकश में नया मोड़ आ गया है। फुल कोर्ट इजलास से कबल जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार इसहाक के चीफ जस्टिस को लिखे गए खत सामने आए हैं, जिनमें हाई कोर्ट में शफाफियत की कमी पर संगीन सवालात उठाए गए हैं। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस एजाज इसहाक खान ने चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर को लिखे गए खतूत की कॉपी दीगर जजेस को भी भेजी। जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने खत में केसेस की फिक्सेशन और रोस्टर की तैयारी में शफाफियत और मंतिक की कमी को उजागर किया है,
جسٹس بابر ستار نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز روسٹر کو تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر کو لکھے خط میں کہا کہ معتبر ادارہ جاتی اصولوں کے برعکس آپ نے ایسے روسٹر بنائے جن میں سینئر ججز، جن میں جسٹس محسن اختر کیانی بھی شامل تھے، کو ڈویژنل بینچز کی سربراہی سے خارج کیا گیا. جسٹس بابر ستار نے سوال کیا کہ کیا کیسز کی فکسیشن چیف جسٹس کی خواہشات پر مبنی ہونی چاہیے یا اس میں شفافیت ہونی چاہیے؟ ہم اپنے فیصلوں میں ہر روز لکھتے ہیں کہ سرکاری اہلکار بادشاہ نہیں ہیں، ان کے انتظامی اختیارات نہ تو بے لگام ہیں اور نہ ہی ان کا استعمال پرفریب انداز میں کیا جانا چاہیے. جسٹس بابر ستار نے خط میں کاز لسٹ پر بھی سوالات اٹھائے ہیں. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط میں انہوں نے کہا کہ آپ کی نگرانی میں جاری کردہ کاز لسٹیں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ کیسز زیادہ تر منتقل کیے گئے ججز اور ایڈیشنل ججز کو دیے جاتے ہیں، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان مستقل ججز کو چھوڑ دیا جاتا ہے جو آپ کی اسلام آباد ہائی کورٹ منتقلی کو ناپسند کرتے ہیں. جسٹس بابر ستار نے ماتحت عدلیہ پر نگرانی اور کنٹرول کی ناکامی کی طرف بھی اشارہ کیا. انہوں نے کہا کیا اسلام آباد ہائی کورٹ اپنی ماتحت عدالتوں کی نگرانی اور کنٹرول کی ذمہ داری نبھا رہی ہے؟ جسٹس بابر ستار نے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بتایا کہ آپ کی نگرانی میں ہم نے دیکھا کہ آفس عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کاز لسٹ جاری کرنے سے انکار کر دیتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ کیسز کو ایک عدالت کے ڈاکٹ سے دوسری عدالت میں منتقل کیا جاتا ہے، حالانکہ چیف جسٹس کے دفتر کو ایسا کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. جسٹس بابر ستار نے کہا یہ کچھ ججز کو غیر متعلقہ بنانے میں کامیاب چالیں ہو سکتی ہیں. ہماری عدالتی تاریخ ایسی ہی بدنیتی پر مبنی کارروائیوں سے بھری پڑی ہے جو آمرانہ ادوار میں پھیلی تھی. لیکن کیا عدالتی آزادی کو ایسے سبوتاژ کیا جانا جائز ہے؟ خط میں ان کمیٹیوں کی تشکیل پر بھی اعتراض کیا گیا جو ہائی کورٹ کے اجتماعی کردار کو نقصان پہنچا رہی ہیں. جسٹس ستار نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا کہ انہوں نے انتظامی کمیٹیوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 سینئر ججز کو خارج کیا ہے. جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے اپنے 2 صفحات پر مشتمل خط میں فل کورٹ میٹنگ کے ایجنڈے پر تحفظات کا اظہار کیا. خط کے متن کے مطابق فل کورٹ میٹنگ کے 1.5 روز قبل رولز ججز سے رائے لینے کے لیے بھیجے گئے. لاہور ہائی کورٹ کے رولز اڈاپٹ کرنے کے حوالے سے ججز کو پریزنٹیشن دی جانی چاہیے تھی. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ فل کورٹ میٹنگ فارمیلٹی کے طور پر بلائی گئی ہے. اس صورتحال میں پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز کے حوالے سے میں معنی خیز رائے نہیں دے سکوں گا. جسٹس سردار اسحاق نے اپنے خط میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی میں سینئر ججز کو شامل نہ کرنے کا معاملہ اٹھایا ہے. جسٹس سردار اسحاق نے خط میں چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر سے مطالبہ کیا کہ انتظامی کمیٹی میں سینئر ترین ججز شامل نہ کرنے کو ایجنڈے کا حصہ بنایا جائے. اس میں مزید کہا گیا کہ ججز کے بیرون ملک جانے سے قبل NOC لازمی قرار دینے کے عمل کو ایجنڈے کا حصہ بنایا جائے. خط میں مزید کہا گیا کہ بغیر چیف جسٹس کے NOC کے بیرون ملک سفر سے ججز کو روکنے کی کوئی قانون اجازت نہیں دیتا. اب چیف جسٹس چاہے گا کہ جج چھٹیاں پاکستان میں گزارے یا بیرون ملک ججز کے سفر کے حوالے سے بنیادی حق کی سنگین خلاف ورزی ہے. جسٹس سردار اسحاق نے خط میں کہا کہ ماسٹر آف روسٹر چیف جسٹس ہونے کی بنا پر کیسز دوسرے بینچز میں منتقل کرنے کو ایجنڈے کا حصہ بنایا جائے. انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ فل کورٹ کی منظوری کے بغیر کیوں پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز کا گزٹ نوٹیفیکیشن ہوا؟ بغیر فل کورٹ منظوری پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز کے تحت تمام اقدامات غیر قانونی ہو سکتے ہیں. خط کے متن کے مطابق بینچز کی تشکیل کے حوالے سے مختلف آرڈرز ہوئے. اس پر بھی فل کورٹ میں بحث ہونی چاہیے. PTI رہنما سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز کی خطوط نے سب کچھ واضح کر دیا ہے. یہ خطوط عدلیہ کے نظام کی حقیقت سامنے لے آئے ہیں. دونوں خطوط ایک داستان بیان کرتے ہیں کہ اس ملک میں عدلیہ کی حالت کیا ہے، کس طرح اعلیٰ عدلیہ کو مفلوج کر دیا گیا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو عدلیہ پر حملہ ہوا اس نے اس ملک سے عدل و انصاف کا تصور ختم کر دیا ہے، ایک آزاد عدلیہ کا تصور ختم کر دیا ہے. اس پر بات کر لیتے ہیں سابق صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری صاحب سے. عابد زبیری صاحب، پچھلے 1.5 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ مسلسل کنٹروورسیز کا شکار رہی ہے. معاملہ 6 ججز کے خط سے شروع ہوا تھا، پھر سینیارٹی لسٹ پر بدلی، پھر لاہور ہائی کورٹ کے 15ویں نمبر کے جج چیف جسٹس بن گئے. ایک خطوط کا سلسلہ ہے جو مسلسل جاری ہے. آج بھی جسٹس بابر ستار صاحب اور جسٹس اعجاز اسحاق خان صاحب نے فل کورٹ اجلاس سے پہلے خط لکھ کر رولز پر اور شفافیت پر سوالات اٹھائے ہیں. ججز میں جاری ان اختلافات کا آپ کیا انجام دیکھ رہے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے جو ہو رہا ہے، خاص طور پہ ساری عدلیہ کے ساتھ. آپ دیکھیں یہ سارے جو یہ سمر ہم بھگت رہے ہیں، یہ بالکل میرے حساب سے عدلیہ کو بالکل ماتحت ادارہ بنا دیا، پارلیمان کا اور ایگزیکٹو کا. اور واقعی جو ایک جرنلسٹ انہوں نے کہا کہ یہ کچھ ایک آزاد جج اور ایک یرغمال جج
تو بالکل انہوں نے بڑا صحیح اسدتور نے آئی تھنک یہ استعمال کیا تھا. اب آپ دیکھیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس کے اندر کیا ہوا, 6 ججوں یہ واقعہ شروع ہوا 6 ججوں کے اس سے. انہوں نے کہا کہ ہمارے کام میں مداخلت ہوتی ہے, اس کو روکے. اس وقت کے چیف جسٹس نے اٹھایا اور بعد میں اس کو کھڈے لائن لگا دیا اس کیس کو, اور انہوں نے سنا نہیں. لوئر جوڈیشری نے بھی لکھا کہ ہمارے اندر انٹرفیئرنس ہوتی ہے, اپنے مرضی کے فیصلے ہم سے کرائے جانے کے لیے ہم پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے. دیکھیں آزاد عدلیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو فیصلہ کرنے میں وہ آزاد ہو, جو ان کے سامنے کیس آئے اس میں آزاد فیصلہ کریں, نہ کہ کسی کے دباؤ پہ آ کے اس کے حق میں فیصلہ کریں جو عموماً ایگزیکٹو چاہتی ہے, اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ ان کے حق ہے. اب اسٹیبلشمنٹ دیکھا کہ یہ تو آزاد عدلیہ تو ان کو سوٹ ہی نہیں کرتے ان کے پلانز میں, جس طرح کیونکہ الیکشن چوری ہوا, فارم 47 کی حکومت آ گئی, ظاہر ہے فارم 47 کی حکومت یہ تو نہیں چاہیے کہ آزاد عدلیہ ہو, تو انہوں نے کہا اس عدلیہ پہ ہم قدغن مارتے ہیں, اس کو دبا لیتے ہیں. اور خاص اگزامپل آپ دیکھیے جو سپریم کورٹ کو تو چھوڑ دیجئے, اس کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی, وہاں ججوں کے وہاں ایک لاہور ہائی کورٹ سے ایک معزز جج صاحب کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے اور ان کو وہاں لایا جاتا ہے. پچھلے چیف جسٹس صاحب ان کو سینیورٹی دے دیتے ہیں, وہ چیلنج ہوتی ہے سپریم کورٹ کے کانسٹیٹیوشنل بینچ, ان کی وہ پٹیشن ڈسمس کر دیتی ہے, اس کی اپیل پینڈنگ ہے. اور اب پھر کچھ ججوں ایڈیشنل ججز لائے جاتے ہیں وہاں سے, کچھ ایڈیشنل ججز ہیں ان کے ساتھ. اب دیکھیں جو ان سینئر ججوں نے کیا بات کی کہ آپ نے سینئر ججز کو بالکل فارغ کر دیا, ان کے سامنے کیس آپ انکنفرم ایڈیشنل ججز یا وہاں سے ٹرانسفر ججز کے سامنے آپ نے اپنا ایک گروپ بنا لیا ہے جس کے سامنے جو امپورٹنٹ کیس ہوتا ہے اسلام آباد کا ہائی کورٹ کا وہاں چلتا ہے. یہ عدلیہ آزاد نہیں ہوگی تو آپ کا سسٹم نہیں چلے گا. ٹھیک, بہت شکریہ. سابق صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. نعیم حیدر پنجوتا صاحب پاکستان تحریک صاحب کے رہنما بھی ہیں, وکیل بھی ہیں, تو ان خط جو آئے ہیں اسپیشلی 2 ججز کی جانب سے وہ بڑا میٹر کرتے ہیں. اس میں پاکستان تحریک انصاف کی کیسز بھی شامل ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے کیے گئے جو حکم نامے ان کو انتظامیہ عمل درآمد نہیں کری, وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. نعیم حیدر پنجوتا صاحب, اسلام آباد ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کے کیسز بھی پینڈنگ ہے. القادر ٹرسٹ کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہا. ان حالات میں آج جسٹس اعجاز اسحاق خان اور جسٹس بابر ستار صاحب نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھے گئے خطوط میں شفافیت کے حوالے سے جو سوالات اٹھائے ہیں, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, بہت شکریہ سلمان بھائی, آپ نے موقع دیا. دیکھیں, اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سپریم کورٹ کو لیٹر لکھا اور اس کے اندر یہ کہا کہ ادارے جو ہیں ہمیں اپنا کام نہیں کرنے دے رہے اور ہمارے کام میں مداخلت ہو رہی ہے اور ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے, ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے, ہمارے ایک کلیگ کو اٹھایا گیا ہے, اور مطلب انہوں نے ساری صورتحال اس کے اندر لکھی. لیکن کیا اس کے اوپر کوئی کارروائی ہوئی؟ نہیں ہوئی, بلکہ یہ کہا گیا کہ کوئی بھی معاملہ ہو تو آپ خود ہی دیکھ لیجئے, نمٹ لیجئے اس کو, جو ہے وہ آپ نے کیوں نہیں خود ہی پرسو کیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ پہلے ہی ہماری جوڈیشری جو ہے وہ کتنے نمبر کے اوپر تھی پوری دنیا کے اندر. اب جو 26ویں ترمیم کی گئی ہے اس کے مد کے اندر اگر دیکھا جائے تو عدلیہ جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ 2 ججز ہوں یا 6 ججز ہوں یا سرگودا ATC کے جج ہوں جن کا نام ہے عباس, اور انہوں نے فیصلہ دیا انصاف کے اوپر مبنی کے 9 مئی کے مقدمات میں لوگوں کو بری کیا, ان کو کیا کیا فیس کرنا پڑا. اسی طرح راولپنڈی کے جج تھے اعجاز صاحب, ان کو کیا کیا فیس کرنا پڑا. تو یہ ساری صورتحال اسے ہم دوچار ہیں. تو ان تمام مسائل کا حل یہی ہے کہ اگر جو ہے پاکستان کے اندر رول آف لا قائم ہوتا ہے تو پھر ہی آپ کے ادارے صحیح سمت میں جائیں گے. تمام ججز جو ہیں وہ اپنی جورسڈکشن کے اندر جو ہے وہ کسی کا دباؤ پریشر لیے بغیر انصاف فراہم کریں گے. اب القادر ٹرسٹ کیس کے اندر اگر سماعت لگا لی جائے تو یہ 20 منٹ کا کیس ہے, لیکن سماعت لگائی کیوں نہیں جا رہی؟ اس وجہ سے نہیں لگائی جا رہی کیونکہ وہاں اپنی مرضی کے ججز بٹھائے گئے ہیں جن کو اختیار دیا گیا ہے کہ اب آپ نے لوگوں کی تقدیر کا فیصلہ کرنا ہے, اور خاص طور پر ایک شخص جو اڈیالہ جیل کے اندر پابند سلاسل ہے اس کو آپ نے باہر نہیں آنے دینا, اس کے مقدمات کو آپ نے نہیں لگانا. ٹھیک. اچھا نعیم, جسٹس بابر ستار صاحب نے عدلیہ کے حوالے سے کہا کہ ماتحت عدلیہ کی نگرانی اور کنٹرول کے حوالے سے بھی کئی سوالات اٹھ رہے ہیں, جبکہ جسٹس سردار اسحاق خان صاحب نے رولز کے حوالے سے سوالات اٹھائے ہیں. اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ جہاں یہ رولز کی بات ہو رہی ہے یا جہاں پروسیجر کی بات ہو رہی ہے یا جہاں قاعدہ و ضوابط کی بات ہو رہی ہے, تو بالکل پاکستان کے اندر جو موجودہ صورتحال ہے وہاں نہ کوئی قاعدہ ہے, نہ قانون ہے, نہ کوئی ضوابط ہیں, اور تمام ضوابط جو ہیں وہ اپنے مطابق مولڈ کر لیے گئے ہیں.
آج اگر ججز کوئی ایک بات کرتا ہے، 2 بات کرتے ہیں یا 4 بات کرتے ہیں تو فوری طور پر ان کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان کے خلاف منظم کمپین کی جاتی ہے، اور یہاں تک کہ ان کے خلاف ریفرنس جب دائر کیا جاتا ہے تو وہ آخر کار انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ مزید گندا ہونا ہے۔ کئی ججز نے سپریم کورٹ میں استعفے دیے اور کئی ججز کو جو ہے وہ ریفرنس کی مد کے اندر جو ہے وہ گھر جانا پڑا۔ تو یہ آپ کے سامنے صورتحال ہے۔ بہت شکریہ نعیم حیدر پنجوتا۔ پاکستان فرنٹ سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔